which is narrated the one who recites Surah Mulk every night regularly, inshallah he will be saved from the punishment of grave. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم بسم الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب درود اور سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے اور وہ سلامت رہا قیامت میں پر لیے جس نے دل سے چار سلام بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے اور یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب کہ دیکھا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول
رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے پیارے آئے جھومو میرے سونے آئے جھومو عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ نبی پر نور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ہے ہر ملک ہے شادمان خوش اج ایک حور ہے ہاں مگر شیطان بہم رفقا بڑا رنجور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کرے کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کرے کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کہری سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میرا دل بھی چوندا اے تسی میرے بھی گھر آؤ میرا دل بھی چوندا اے تسی میرے بھی گھر آؤ پر میں کیرے مان تو تینو بلاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اس دا میں کتھوں لیاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرے صداوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے
گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے بارہ نور کا، لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھلا ہے نور کا، مست بو ہے بول بالا پرتی ہے کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، وصلی مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا
نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا رفت والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے وکاس بھائی تشریف لائیں اصلاح سے ہمارے اس کابینہ تنظیمی ترکیب کے اندر ایک کابینہ کے اندر تقریباً 4-5 ڈویژنز ہوتی ہے جس میں سے ہماری کرالی گیٹوی کا جو ایریا ہے یہ ایک ڈویژن ہے. تو مل کر پڑھیے گا نعت ماشاءاللہ پہلے بھی اسلائی بھائی مل کر پڑھ رہے تھے جو جذبہ جو ہے قائم رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا إلى الله استغفر الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے چڑھتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے چڑھتے پھول. نور سراپا ماہ نبوت نور سراپا
نور سراپا ماہ نبوت آج درو دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھولانے لوڑی دے دی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کہیے اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا پڑھیے اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کہیے اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کہیے اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کہیے اللہ 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 سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا گئیے اللہ 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 اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا کہیے اللہ 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 جل جلالہ وتعالی صلوا علی الحبیب الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the one who reads the rood salawat upon me 50 times in one day, I will shake hands with that person on the day of judgment. Sallu ala Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, what a beautiful month, the month of Rabiul Awwal, the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Muslims become happy, join, decorate our homes, our houses. We get together, we feed people out of happiness. Once the youngsters are here as well, some people must have this misconception a lot of people have is, why do we celebrate Milaad? Some people say it's wrong to celebrate Milaad. What is the need to celebrate the Milaad? Did the Sahaba do it? Did the companions do it? What is the need to do it? Where is the proof from the Quran and Hadith about celebrating Milaad? Firstly, remember in Sharia, in Islam, wake up these houses that we build. Where does it say in the Quran I can build these houses? Nowhere. But when it comes to the Milaad, what do they look for? Quran and Hadith. So then some people come, they say, okay, this is the dunya, the worldly things.
The world progressing and we can have new modern technology. Where in the deen is it written? Okay, let's go to the deen. Is our deen only what is written in the Quran and what is written in Hadith? No. I'll give you examples. This Quran that we read today in the book form, did the Prophet ﷺ read like this in the book form? No. Did the Sahaba read in the book form like this? No. This Zabar Zair Pesh we have. Where is this from? No Sahaba read like this. The Prophet ﷺ didn't read like this. Every single masjid you go to, there's a mic today. There was no mic in the time of the Prophet ﷺ. The sparring that we read, 30 sparring, the Quran is in 30 sparring. Here today, nobody knows who put this sparring to 30 sparring. You ask the scholars, people don't know who done this. Who split the Quran into 30 sparring, nobody knows. But if something is good and progressive in Islam, we take it. But as I said at the beginning, to make something halal, it's not necessary for proof for us. But if something is haram, we need proof. So if somebody says that to celebrate the Milaad is haram, you need proof for that now. I've given you examples of for something halal, you don't need proof. Many things. Because not everything is mentioned in the Quran. Now if somebody says to us, okay, everything which is haram in Islam is written in the Quran or Hadith. Alcohol, zina, adultery, all these things, eating haram foods, listening to haram things, backbiting, it's either on Quran or Hadith. Everything haram is proven from Quran and Hadith. But everything halal is not proven from Quran and Hadith. So if somebody says to us, okay, this is impermissible to celebrate Milad, you have to say to them, okay brother, why? Ask yourself. Don't just say, okay, the Sahaba didn't do it or the Prophet ﷺ didn't do it. The Prophet ﷺ used to keep a fast every Monday. A Sahabi came to him, Ya Rasulullah ﷺ, why do you keep a fast every Monday? What's the need for it? He says, Allah Azza wa Jal brought me into this dunya on a Monday, so that's why I keep a fast on a Monday. I am celebrating my own birth. Allah sent me on a Monday, so every Monday I keep a fast to thank Allah for bringing me alive, making me born on this day. Is that not Milad? Today, what do? If I say something is haram, for example, I'll give you. I don't want to go into this too much, just for the youngsters here, then I'm sure we'll go into our topic. If somebody says something is haram, you have to ask why. Don't just take it on board. You have to see what's the ingredients in it. I'll give you an example. I say to you, okay, biryani is haram, for example. You say to me, okay, there's chawal in it, there's meat in it, there's masala in it. What in it is haram? Nothing. So I can't say it's haram. What's in Milad? We've done the tilawat, we've done the naat, praise the Prophet ﷺ. Tilawat is proven from the Sahaba, from the Prophet ﷺ. Naat is proven from the Sahaba Ikram. Many Sahabas have been mentioned who used to sit on the minbar and read the naat and the praise of the Prophet ﷺ. Bayan we do zikr of Allah, we do a dua, we remember the Prophet ﷺ. What's wrong in this? Is there an issue in this? Yes, if there's music in there, if there's mixing of male and females, then we say that's impermissible. But if every single part of the Milad is permissible, you can't call something impermissible. So always remember this, and this is a ruling in Islam. That something which is halal, it does not need proof from the Quran and Hadith. But if something is haram, then you need proof from Quran and Hadith. So take this misconception out of our minds that it's impermissible to celebrate Milad. Alhamdulillah, it's full of barakah, blessings. The one who celebrates Milad, inshallah, he will get the reward from Allah Azza wa Jalla, inshallah Azza wa Jalla. And do this in our homes every year to increase the love in our children, in our youngsters, in the community. Teach them about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. So to say that, you know, the Ahl Sunnah wal Jamaat, they respect the Prophet sallallahu alaihi wasallam too much. They go into it too much. Let's go and see how did the Sahaba Ikram alayhim ridwan, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, respect the Sahaba. And let's learn from this how we should respect the Sahaba. So once the non-Muslims, they said, go to the Muslims, stay with them for a few days, in other words, be a spy. Urwa bin Masud. Go with the Muslims, be a spy, see how can we defeat them. So this Urwa bin Masud, he goes into the Muslims and he stays there for a few days and he comes back and he says, I swear you can never beat the Muslims. They say, why? They've got no money, they've got no wealth, they've got no armor, they've got no food. Why can't we beat them? What did you see? He says, what I saw is that when their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he does wuzu, the Sahaba Ikram alayhi ridwan, his companions, don't let the water of the wuzu fall to the floor. What did they catch the water of his, that's come off his body,
They catch that water and they rub it on their hands and faces and their arms, they rub it on their bodies. And the person who does not get the water from the wuzu, what does he do? He goes and put his hand in the person's whose hand who touched the water of the Prophet ﷺ, so he could get it as well, the blessing as well. I saw that when the blessed saliva leaves the mouth of the Prophet ﷺ, the Sahaba, his companions, do not let that saliva fall to the floor. Again, they catch that saliva and they rub it on their hands and faces. How will they let the blood of their Prophet fall on the floor? You'll never be able to beat them. This was the Ishq Mustafa sallallahu alaihi wasallam that the Sahaba had today. And today people say that if we read a few notes and we praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a bayan, that we respect him too much. This was true Ishq Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Whenever the companions had a need, today people talk about bid'ah, this is shirk, this is bid'ah, this is shirk. When the companions, when the Sahaba had a need, where would they go? They would go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our issue is that we have a lack of knowledge. We don't need the books of Sirah today. It's mentioned when the Sahabas were traveling with the Prophet ﷺ, there was a shortage of water. There was no water to drink, no water for the animals, no water to do wuzu. The Sahaba come to the Prophet ﷺ, Ya Rasulullah ﷺ, there's no water. We need water. What did the Prophet ﷺ say? He didn't say, do dua to Allah. Why are you asking me? I can't get you water. He didn't say that. He didn't say, this is bid'ah and shirk to come to me and ask me for water. Ask Allah for water. What did he say? He says, bring a bowl of water to me. A bowl of water was brought. He put his fingers into that water, and the Sahaba saw that the water gushed from his hands like rivers and seas. And all of them, there were hundreds of them, they said all of them drank to their full capacity. And they all done wuzu, and they all fed their animals, and they all bottled the water into their pouches for the future as well. Is it bid'ah and shirk to ask the prophets? No, it was done in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala, many of the hadiths which we hear today, the Ravi, the commentators who, Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala. You find many these hadiths are narrated from Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah, he says that one day I was hungry. And it wasn't the act of the Sahaba Ikram, he would want to go and beg in front of people. He says, what I'll do, I'll sit on the way of the masjid, on the path, and somebody comes past, I'll ask him a question, a shari question. They will see the state of hunger on my face and they will feed me something. He says, first, Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala comes. He says, oh Umar, I have a question. Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala, he answers the question and he moves on. Sayyidina Abu Hurairah thinks that he didn't realize I'm hungry. He didn't see the state of hunger on my face. Next, Sayyidina Abu Bakr comes. He says, oh Abu Bakr, I have a question. Sayyidina Abu Bakr again, he answers the question and he moves on. Again, Abu Hurairah thinks that nobody saw my state of hunger on my face. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam comes. He says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have a question. The Prophet sallallahu alaihi wasallam looks at Abu Hurairah and he says, oh Abu Hurairah, I'll answer your question later. First tell me, are you hungry? He says, Ya Rasulullah, I'm hungry. He says, come to my house. He goes to the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to Abu Hurairah, oh Abu Hurairah, go call the Ashab al-Sufa. Ashab al-Sufa were the people who stayed in the companionship of the Prophet ﷺ to learn in Medina. In other words, that was the University of Islam in the time of the Prophet ﷺ. He says, go and call the Ashab al-Sufa. The Ashab al-Sufa came to the house of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ pulls out a bowl of milk. He says, oh Abu Hurairah, take this bowl of milk, start from this side and give it to everybody. Sayyidina Abu Hurairah, he looks at the milk, he said, this is one bowl of milk. I don't think this is going to be enough for me. I'm so hungry, I can drink this milk myself. How is this going to feed it? There was 80 people there. But it was the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Sayyidina Abu Hurairah, he takes this and he goes one by one and he feeds 80 people. And he looks into the bowl and he says, I swear there's the same amount of milk in that bowl than there was at the beginning. So he goes back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, Ya Rasulullah, I fed Ashab al-Sufa. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh Abu Hurairah, who's left? He said, Ya Rasulullah, I am left and you are left. He says, oh Abu Hurairah, drink. Abu Hurairah drank. He said, Abu Hurairah, drink more. He drank more. Abu Hurairah, drink more. He drank more. Abu Hurairah, drink more. He said, Ya Rasulullah, I'm full, I can't drink anymore. Then the Prophet ﷺ takes his milk and drinks this. This is the thing which, the blessing of the thing which touches the hand of the Prophet ﷺ. And this is to prove that when the Sahaba Ikram had a need, where would they go? When they needed rain, they would go to the Prophet ﷺ. When they needed food, they would go to the Prophet ﷺ. When they needed
companionship, they will go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When they needed love, when they had family issues, they will go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The same Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he says that when I accepted Islam, I was a Muslim, but my mother at that time was a non-Muslim. The mother of Sayyidina Abu Hurairah, she hadn't accepted Islam. So what happens? So whatever Abu Hurairah used to learn with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to go and tell his mom, Mom, I learned this today. Mom, I learned this today. But she wasn't a Muslim at that time. One day she said something wrong about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some mustaqi alfaz, some bi'adbi she done about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he says, my mother, your maqam is very high. I respect you very much, but your maqam is not higher than my beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Today, me, Abu Hurairah, I have made the decision that I'm going to leave the house. I can't stay with you any longer. You have disrespected my Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in his heart, he's thinking, now where else am I going to go? That was his only, just mentioned that was his only relation he had, his mother. He said, that where else am I going to go? I don't have any other family. I don't have any other house. What am I going to do? But he made the decision that because she disrespected the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I'm leaving. So he goes, and he goes to the masjid, into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sees the signs of sadness on the face of Abu Hurairah. He says, oh Abu Hurairah, why are you sad? What's the matter? Says Abu Hurairah says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do dua for my mother. He didn't say, my mother said this or she said this wrong. Oh Ya Rasulullah, do dua for my mother. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he raises his hands and he says, Ya Allah, oh Allah Azza wa Jal, guide Abu Hurairah's mother. He done that dua. As soon as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh Ya Allah, guide Abu Hurairah's mother, what does Abu Hurairah do? He turned around and he started running in the streets. He was running so fast. The Sahaba Ikram were saying, where are you going? We never seen you run so fast. Why are you running? He says, today Abu Hurairah wants to see, does Abu Hurairah get home first, or does the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam reach my house first? Does the dua get accepted first, or do I get home first? He says, I go and knock on the door, and my mother says, Beta, 1 minute, I'm coming. When she comes, she opens the door, and the kalima is in the tongue of the mother of Abu Hurairah. She accepts Islam. This is when they had issues, when they had needs, when they needed du'as, when they had problems, when they needed food, when they needed water, when they needed rain. Where would they go? To the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So my dear Islamic brothers, this was the ishq of the Mustafa sallallahu alaihi wasallam in the Sahaba Ikram. The reason we say today that what's the need for this, what's the need for that? Because our true love, our true ilm and knowledge of the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has gone from our hearts. Today we say we're too busy. We don't have time. We say to brothers, come to the ijtimas, come to such mehfils, travel in the qafile, go to the masjid, read namaz, read the Quran. What the same reply, brother, I'm too busy. I've got family, I've got kids, I've got a business, I've got a job, I have to drop them to school, I have to do this, I have to do this. Let's look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Is anybody more busy than the Prophet sallallahu alaihi wasallam? You can't be more busy than the Prophet, can we? What was the Prophet sallallahu alaihi wasallam? He was if he wanted, he could have a queue to the boundaries of Medina, to the barriers of Medina, people lining up to stitch his clothes, people lining up to stitch his sandals. That's how many people loved him. He could have queues and queues and lines of people just waiting to stitch his sandals. But he was so humble, he used to stitch his own sandals. He used to help around in the housework in his family. Today, how's our state, our houses? Ask yourself, how are we with our wives? How are we with our mothers? How are we with our children? Wait, do this. Give me water. Say to our wives, give me food. Give me water. Why haven't you cooked this today? Why has the cleaning been done today? Sayyidina Anas, the khadim of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stayed many years with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was asked, how was the Prophet? He said, he never asked me, why did you do this and why didn't you do this? He was the khadim, the noker of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He wouldn't ask his servants, why did you do this, why didn't you do this? And we think that I'm the big man today, I've got some money, I've got wealth, that my wife, my children, put them under the thumb. They have to listen to me what I have to do. When was the last time that we did something for our children? When was the last time we did something for our wife? Ask yourself, my dear son, what is? How much do we do for our children? So the Prophet ﷺ was a businessman. He was a worshipper. He was a spiritual guide. He was a leader of an army. He used to go to wars. He used to lead the battles as well. How many tasks did the Prophet ﷺ have? And we think today we've got one business, we do a taxi, we've got some children, we've got a house, we're so busy, we can't travel in the Madani Qafle. We can't travel from one to another city. We can't go to the masjid. How many of us are in the masjid today reading our namaz, my dear Islamic? We've got time for everything. How many of us have got time for the Quran today? Ask yourself.
Do we have time for the Quran? Then we blame others when we have so many issues. How many problems we have in our homes today, we blame others. That, oh, this government, these people, they're against the Muslims. If you want to see why the Muslims are in so much trouble, who's to blame? Look in the mirror. It's me and you today. We've all got Muslim names. But how many of us are actually Muslims? How many of us talk like Muslims? How many of us look like Muslims? How many of us act like Muslims? How many of us pray like Muslims? How many of us read the Quran like Muslims? But we're Muslims. But here's time for this. Our issue today is that everything is for the dunya. And you've got money, house, car, children. That's it, I'm a good dad. I'm a very good husband. I've given my children a good education. They've got a nice house. That's it, I'm the best dad. Listen to this carefully, my dear stackers, and take this on board. On the day of judgment, who will be the first one to stand up against you? Will it be your enemies, the people you fight with, your companions you work, those whose rights you have taken away in the dunya? No. On the day of Qiyamah, the first people to stand up against you will be your wife and children. They will say, Ya Allah Azza wa Jal, I want compensation for my husband and my father. I want compensation from him. You'll be asked, what do you want compensation for? He fed you, he clothed you, he gave you a good house, a good education, good car. He didn't care if it was halal or haram, he didn't care if it was day or night, he used to feed you. What do you want compensation for? What do you want from your father and your husband? Ya Allah Azza wa Jalla, I want compensation. Because he used to feed us haram and we never knew about it. And he never taught us the deen. He never taught us the deen and he used to feed us haram and we never knew about it. What would happen? This person, this father, this husband, he would have a mountain of good deeds, massive good deeds. What would happen? Slowly, these good deeds will be taken and given to his wife and his children. Keep on giving to his wife and children. The good deeds mountain will finish. Compensation will still be due. Ya Allah, compensation is still due. For all the time he fed us haram, all the time he didn't teach us deen, compensation is still due. Then what will happen? Their sins will be given to him. Their sins will be taken, the wife and the children's sins will be taken and given to the husband as compensation. And that person will be thrown into the fire of hell. Where are we today? Ask yourself. Am I earning halal and haram? What am I feeding my children? What am I putting in the stomach of my children today? They will say that our children have gone into drugs, they've gone into alcohol, they've gone off with girlfriends, they've gone here, they've gone there. What are you feeding that child? What are you putting in his stomach? How much time have you spent with him? When he's 18, 19 years of age, people come to the Imam Sahib of the masjid. Imam Sahib, do dua for my child. He's gone into drugs. He's gone off with a girlfriend. If I was Imam Sahib, I would say, where have you been for the last 18 years? You've come to me when he's 18 years of age. If you had come to me, if you had given him time with his 18 years, if you had spent quality time with him and not doing overtime in your taxes and your jobs and your businesses, you wouldn't be where you are today. Today, my dear Islam, for those of you who have young children, give time to them today. Today they want your time. I think it was about 6 months, a year ago, one of the children in the madrasa, he says to his teacher that today is the best day of my life. Today is the best day of my life. The teacher asked him, why is it the best day of your life? What's so special about today? And did your parents buy you something? You know what happened? He says, today, my dad spent a few hours of his time with me. My dad spent a few hours away from his job and he gave me time. How much time are we giving to our children? That's not the purpose of being a good father. It's not that we give them money, give them clothes, give them wealth, give them a house, give them education, that's it. No. Give them deen today. And tomorrow, they won't be the children who put in their children into the old people's homes. Your children, my dear Islamic brothers, are like sponges. Whatever they see, they will do that. If you want them to read namaz, don't tell them read namaz. Read namaz yourself, they'll copy you. A 1-year-old child will copy you. You try and pretend to do sajda, ruku, he'll copy you. If you want him to read Quran, don't say read Quran. Don't open the Quran, he'll come and sit on your lap. She'll come and sit on your lap and say, Dad, let me read as well. They're exactly like sponges. I'm not going to take too much of your time, my dear Islam, but two final things. Once, somebody's father was elderly, the mother passed away. And this father, the son says, Dad, come and live with us in our house. So the dad comes, and the wife of this boy, she didn't really want her father-in-law there. So she says that, look, your dad's very old, we've got a back room, like a garage, a room. Send Dad there, he needs some privacy, he's old. So let's put him there. So the boy here agrees, okay, let's put him there. The dad knows what's happening, they're trying to get me out of the house. Then she says that, look, your dad is very old, he's trying to break the burden, the dishes, he's going to break them.
let's give it to him in disposables so he doesn't break it. The boy agrees, okay, let's start giving disposables. He starts giving to them in disposable things. Dad seeing what's happening, the boy sees. Time comes by, the dad's in the garage at the back, no one's spending time with him. He's getting food, cold food in disposable plates. One day he passes away. His dad, he dies. So this boy goes now with his young son as well, and he starts to put dad's clothing and stuff in bin bags. And he's putting everything in the bin bags, and he picks up a disposable plate and he's about to put it in the bin bag. This young boy says, Dad, don't throw this away. Dad, I want this, keep this. But Dad, what are you going to do? Disposable plates, rubbish, put it in the bin. No, no, Dad, I want this, keep this. Why? What are you going to do? He says, Dad, tomorrow when you get old, I'm going to put you in the garage and I'm going to feed you from this plate. This is when I hit that dad. Then what have I done? They say what goes around comes around. However you are with your parents today, that's how your children will be with you tomorrow. Don't think that I can leave my mom and dad, not go see them, go once a week or once a month, they're happy. I don't take my children to go and see them, dad's happy. Whatever you do today, that won't happen with you tomorrow. And this example is ask the elderly people today. You see many people are very successful. They're millionaires, they're billionaires, but they're very uneducated people. You ask them, look, you can't even speak properly, you can't talk properly. How did you get this car, this house, this that? When you get to the bottom, you see that they done khidmat of their parents. They look after their parents. It's mentioned that dua of a father is like the dua which a prophet does for his ummah. Same comparison. As a prophet raises his hands and does dua for ummah, that's how it is if your dad does dua for his parents. Get duas from your mothers. If you're in trouble, if you need anything, go and ask from your mothers. Rather than go to any Imam Sahib, Hafiz Sahib, Qari Sahib, Peer Sahib, first go to your mom. You won't get where you can get when you ask your mother's money examples. Kiss the feet of your mother. We're too ashamed today. I'm a big man. I've got money. How can I kiss my mom's feet? Whoever kiss their mother's feet, it's like you kiss the doorstep of Jannah. If I say to you, go and kiss the door, this door, you kiss the door of Jannah, we don't go. I'll get the door of Jannah. But when the Prophet ﷺ says, kiss the feet of your mother, it's like you kiss the doorstep of Jannah. How many of us have kissed the feet of our mother today? Where are we, my dear saints? What is the purpose of life? Allah says in the Quran, the purpose in the life is that we might test you, to see which one of you is better in deeds. That's why Allah created jinns and humans, just to worship Allah. But we've gone on the wrong stream, my dear saints. Spend time with your children today because they've got time for you. Tomorrow they won't have time for you. When they're 18, 19, they say, Dad, I haven't got time for you. I'm going with my friends. I'm going to the pub. Yesterday you didn't have time for me. Today I haven't got time for you. And I'll finish on this. That teach your children deen before the only ones going to be at loss is you and me. Once somebody's father passed away. What did this boy do? He opens the yellow pages. He goes to funeral directors. And when he goes to funeral directors, he rings up a funeral director and says, my dad has passed away. Can you come help me and take the body? So the funeral directors come, they take the body away. They call him back, they say, what do you want us to do with this body? He says, I don't know, what do you guys do with the body normally? He says, you've got two options. You can burn the body or you can bury the body. This boy, he says, what's the cheapest option? They say the cheapest option is to burn the body. He says, okay, burn the body. And a Muslim's body was burnt. Now I ask you a question, whose fault was that? Was it that son's fault? Or was it that dad's fault who never taught him, that son, when a Muslim dies, this is what you should do. This is who you should contact. This is how Muslims are buried. Now ask yourself this question, what have I taught my children? Have I taught my child that when a Muslim dies, this is how we should do? But the issue is that we don't know because we don't even think of death today. I'm going to live to, one of the biggest tricks of shaitan is that he gives people a hope of a long life. That you're going to live to 60, 70, 80. That's one of the biggest tricks of shaitan today. That get older, you've got so much time, you're young now, have your kids, get married, have a house. When they get elderly, then you go to the masjid, then you keep the bed, then you read namaz, then you do everything. Don't you see people dying today? Don't you see that these aeroplanes are going, million pound aeroplanes, 300 people traveling, gone off the radar. Where's the aeroplane gone? People can't find the aeroplane. So sophisticated technology we have, but we can't find a plane. Don't you see that this Leicester City Football Club owner in a private helicopter is going home, his helicopter crashes, he dies. Don't you see these footballers coming? There's a footballer coming from France to play in the Premier League on a private jet. Where is that jet? Found in the bottom of the sea. Million pound, it was worth 15 million pound transfer was coming. Where is he today?
Where are we today, my dear brothers? Ask yourself. Remember your death. However much time you're going to stay in the dunya, work for the dunya. Build nice houses here. But don't forget your final destination. 6 foot under. That's what will be 6 foot dark in the deep dark grave. What have you prepared for that? Nobody is guaranteed life. We can go outside today, get hit by a car, we're dead. Nobody knows. How do you remember your death? Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala, he was giving a speech, sitting in a gathering. And somebody came to at the door and said, "Oh Umar, remember your death." Sayyidina Umar says that, "Come to me every day, I'll pay you. You tell me this message, remember your death. Come to me every day, I'll give you money, and you tell me, give me this message." So for a long time he came, and he used to say every day, "Oh Umar, remember your death. Oh Umar, remember your death." One day he came, and he says, "Oh Umar, remember your death." So Sayyidina Umar gave him his money, and he says, "Thank you very much, I don't need you to come anymore." He says, "Why, have I made a mistake?" "No, you didn't make a mistake." "Have you got somebody else to remind you of death?" "No." "Don't you need the remembrance of death anymore?" "No, I still need the remembrance." "Why don't you want me to come anymore?" He says, "Today, Umar has got one white hair in his beard, and this is a sign of death. Every time I see this white hair in my beard, I will remember my death. I don't need you anymore." And I'll finish on this, my dear Islam brothers. The Sayyidina Yaqub alayhi salam was a friend of the angel of death. He was a prophet, he was a friend. One day he came and he says, Sayyidina Yaqub says to him that, "Have you come to see me or have you come to take my soul?" He says, "Today I've just come to see you, meet you." Sayyidina Yaqub says to him that, "Before you come and take my soul, give me some messages, some signs." The angel of death says, "Okay, I'll send you some signs, I'll send you some messages." So some time passed by, and the angel of death comes to Yaqub alayhi salam again. And he says, "Have you come to take my life or have you come just to meet me?" He says, "Today I've come to take your life, your soul." He says, "I told you, send me some messages, send me some signs, you didn't send me any." He said, "I sent you several signs." "What did you send me?" He said, "I sent you white hair after black hair. This is a sign of death. I sent you weakness after good health. It's a sign of death. I sent you a weak and hunched back after a straight back. That's a sign of death. I sent you weak eyesight, weak hearing. These are signs of death." How many of these signs have come upon us already? Youngsters today start to get white hair. We lose our health, our energy, our eyesight gets weaker. But how many of us see these as signs of death? Pray for your death before it's too late, my dear members. How do we prepare our death? The ulama say one of the best ways, if you want to become steadfast on your deen, on your Islam, is stay in such company that remind you of these things. Remind you of Islam, remind you of death. Stay with such company. Alhamdulillah, the brothers are here today. Make this a regular thing. This shouldn't be just once a year in Milaad Mehfil and we get together and celebrate Milaad. No. This is not the message of the Prophet ﷺ that gather once a year and remember me. We should remember them monthly, weekly, daily in our homes. We should remember the Prophet ﷺ. Do such Milaad. Sit down with your children. Read a book for 5 minutes. Today let's learn about the Prophet ﷺ. You read the book, I'll listen. Or the dad will read and the son will listen. Just 2-3 minutes. Open the Quran and read 2-3 lines and read the translation to your kids. Then you'll see true Ashq Rasul being born tomorrow. Do something for the children of Khuli, Maria Sangals, of Holi, this area. Ask yourself, has my child got such an institute where they can go and they can learn and teach people? If they want to learn deen and dunya, is there such a school here? Is there such a masjid here where they can learn these things? Where there are such people who can teach these things? If not, who's going to make it? Another big issue we have today in our Muslim community is that he will do it. Let them do it. Everybody is a follower. We don't have enough leaders. Everybody's, Qadri Sahib will do it, Fala Sahib will do it, Ali Sahib, Raja Sahib will do it. I don't need to do anything. That's the wrong mindset. We have too many followers. We need a leader. We need somebody to say, yes, I'll do it. Why can't I do it? Alhamdulillah, this is the mindset that Dawat Islamic gives us. That go and do something for your akhirat. Do something for your future. Do something for your children, your family, yourself. Learn and teach others. The best of you are those who learn and teach the Quran. How much Quran do we know? Read Quran properly, learn it and teach to others. And make such institutes here. Work together. Teach your children and carry out such ijtimas locally. And we can inshallah increase this and make these gatherings of knowledge increase as well, inshallah. I pray to Allah, whatever we have learned today, may we act upon that, may we pass on to others. I'd like to thank Qasiba and his family for arranging this beautiful gathering, this event, calling us here, giving us the opportunity to learn some knowledge of Islam.
Whatever we have learned today, may Allah accept it. May Allah forgive us for any mistakes. Ameen. Bijahi Nabi Ameen. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب. ایک مرتبہ پھر تیری پاک اور بلند بارگاہ میں اپنے گناہوں سے گندے لتڑے ہاتھ اٹھائے، خالی جھولیاں پھیلائے، شرم سے سروں کو جھکائے حاضر ہیں۔ اے مالک و مولا، ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہ گار ہیں مولا، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے والے بے شمار کام کی ہیں مولا، دن رات تیری نافرمانی کی ہے مولا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں کیے ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں جو رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں کیے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہم دنیا سے کس قدر ہی چھپ جائیں، جتنا چاہے اپنی گناہوں کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھیں مولا، تو تو دیکھنے والا ہے مولا، تو تو جانتا ہے۔ اے مالک و مولا، ہمارا ہر عمل تیرے سامنے ہے مولا۔ یا اللہ، ہم دنیا سے شرم کرتے ہیں، تجھ سے شرم نہیں آتی مالک و مولا، دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں، تیرا خوف نہیں کھاتے۔ ہے مالک و مولا، کل قیامت کے روز اگر انہی تمام لوگوں کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا گیا اور ہمارے اعمال کو سب کے سامنے بیان کر دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اے مالک و مولا، ہم تو دنیا کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی رسوائی کس طرح برداشت کر پائیں گے؟ اے مالک و مولا، یا اللہ، ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح، اے مالک و مولا، ہمارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو، تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے مولا۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہماری کامل بخشش فرما دے، حتمی مغفرت فرما دے یا اللہ عز و جل۔ اگر تیری رحمت کا ایک چھیٹا ہم پر برس جائے تو ہمارے تمام کام سور جائیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے مولا۔ نیک بننا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے، برائیوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اے مالک و مولا، آج نفس و شیطان ہمیں طرح طرح کے ہیل و بہانوں سے برائی کی طرف لے جاتا ہے، برے کام کروا دیتا ہے۔ مالک و مولا، نفس و شیطان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے مالک و مولا، گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے ہمیں بیزاری عطا کر دے۔ اے مالک و مولا، آج اپنی دنیا کی فکر ہے مولا، دنیا میں نام ہو جائے، کام ہو جائے، اس کی فکر ہے مولا، مگر نماز کی فکر نہیں ہے مولا۔ نماز کو برباد کر دیتے ہیں، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے مالک و مولا، قیامت کے روز کیا جواب دیں گے مولا؟ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ قیامت کے روز پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اے اللہ، اگر نماز چھوڑنے کے سبب، تیری نافرمانی کرنے کے سبب، اے مالک و مولا، ہمیں ہماری قبر میں اگر آگ بھر دی گئی تو ہمارا کیا ہوگا مولا؟ قیامت کے روز اگر امتحان سختی کے ساتھ لے لیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا مولا؟ ہم بڑے نازک ہیں، بڑے ویک ہیں مولا، کمزور ناتواں ہیں مولا، ہم تو گرمیوں کی مولا، صبر کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے مولا، رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اے مالک و مولا، اگر پیدل چلتے ہوئے، ننگے پاؤں چلتے ہوئے مولا، اگر کانٹے پر، کیل پر پاؤں آ جائے تو اچھل پڑتے ہیں۔ اے مالک و مولا، اگر دروازے میں انگلی آ جائے تو مولا، تکلیف کے مارے رات بھر نیند نہیں آتی مولا، تھوڑا سا درد سر ہو جائے تو اگلے دن کام پر نہیں جا پاتے۔ اے مالک و مولا، اگر گناہوں کے سبب ہماری قبر میں ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اگر قبر کی دیواریں مل کر ہمارے سینے کی پسلیوں کو ایک چور چور کر دے گی تو مولا،
ہم کس طرح تکلیف برداشت کر پائیں گے؟ اے مالک و مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آج سے مولا سچی توبہ کرتے کہ آئندہ گناہ نہ کریں گے۔ اے مولا ہمیں ہمت عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی استقامت دے دے۔ مولا نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ساری نمازیں ادا کریں گے۔ اے مولا نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ اے مالک و مولا والدین کی فرما برداری عطا فرما دے۔ مولا والدین کی نافرمانی سے بچا لے۔ مولا ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا لے، بیک بائٹنگ کرنے سے بچا لے، سلانڈرنگ کرنے سے بچا لے، سنیچنگ کرنے سے بچا لے۔ مولا برے گندے فحش والے کاموں سے بچا لے، اموڈیسٹی سے بچا لے، ایڈلٹری فورنیفیکیشن سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم جب دیکھیں تو وہ دیکھیں جو دیکھنا جائز ہے، مولا جو سنے وہ سنے جو سننا جائز ہے۔ اے مالک و مولا ہم نے سنا کہ ہماری زندگی بے حد مختصر ہے۔ مولا اب تو موت کے پروانے بھی آ چکے ہیں۔ مولا سائنس آف ڈیتھ ہمارے بالوں میں آ چکے ہیں۔ مولا ہمارے بالوں میں بھی چاندی جھلک رہی ہے، سفید بال ہو چکے ہیں۔ اے مالک و مولا تھوڑا چلتے ہیں تو سانس بھی پھول جاتا ہے۔ مولا چہرے پر جھڑیاں پڑ چکی ہیں۔ مولا کمر جھکنے کو ہے۔ اے مالک و مولا جوائنٹس جو ہے وہ درد کرتے ہیں۔ مولا ہم اپنی قبر کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا موت سے پہلے اے مالک و مولا ہمیں سچی پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے مالک و مولا ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں خود بھی نیکیاں کرنے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے۔ مولا اس ماحول سے وابستہ اٹیچ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمیں دین کا خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں سنتوں کا مبلغ کر دے، یا اللہ ہمیں قاری قرآن کر دے۔ اے مالک و مولا مدنی قافلوں کا مسافر کر دے، مدنی انعامات کا عامل کر دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی اے مولا ہمیں مدنی چینل بکثرت دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں روزگار دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد دے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں نیک فرما دے۔ مالک و مولا جو جس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی قرض دار ہے یا کوئی جو ہے وہ مالک و مولا اللہ مقدموں میں پھنسا ہوا ہے، مالک و مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اس گھر پر خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ مالک و مولا ہمارے قاسم بھائی کے علم عمر میں برکتیں عطا فرما، اس گھر کو نظر بد سے بچا۔ مالک و مولا یہ دین کا کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مولا ان کی کوششیں قبول فرما۔ مولا ہمیں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ شولڈر ٹو شولڈر مالک و مولا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا میرے اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ العالیہ کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرما۔ مولا ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے اسلامی بھائی بہنوں کی بھی خیر فرما۔ مالک و مولا انہیں بھی صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک حاجات ان کی بھی پوری فرما۔ اے مالک و مولا جن اسلامی بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جن دعا کروانے والوں کے نمائندے یہاں حاضر ہیں، اے مالک و مولا تو مکتوب تمام دلوں کے حالات سے باخبر ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے، سب کی نیک دلی حاجات پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا آج کی اس محفل میلاد کو مالک و مولا قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما دے، اور اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً
پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک مولا ان کے صدقے سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے رحلت فرما کے سب کے ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا ہمارے خاندان پر سے ہمارے عزیز و اقربا میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کی بخشش فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب ہو دم واپسی میرے اللہ آنکھوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ دل میں ہو یاد مصطفیٰ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمعِ بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وقت جو گزرا ہے آپ کی یاد میں ایسے نورانی لمحوں پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ
بك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا قبول فرما. اے مالک مولا اس کا صدقہ ہمیں ہر سال حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما. اے مالک مولا بار بار ادب مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما. یا اللہ خواب میں کبھی ان کی زیارت ہو جائے, کبھی تشریف لے آئے, مولا ہمارا مقدر جگا دے. اے مالک و مولا ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور علی نور فرما دے. ہمارے گھروں کو, گھر والوں کو بھی مالک و مولا عشق رسول اللہ. اے مالک و مولا جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے. اے مالک و مولا جو مانگنا چاہتے تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے. اے مالک و مولا خوب خوب نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.